بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جن مقتدر حلقوں نے کراچی میں تحریک لبیک کو ایک سازش کے تحت زبردستی الیکشن ہروایا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ دراصل یہ بات نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے تحریک لبیک کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، ان لوگوں نے جو کہا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تحریک لبیک کو یہ سیٹ ہروا کر، تو انہوں نے ایکچولی اپنے لیے بہت بڑی مصیبت اپنے گلے میں ڈال دیا ہے۔ ان دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرا، جو مصطفیٰ کمال ہے، پی ایس پی کے چیئرمین ہے، وہ بہت بڑی بڑکیں مار رہا ہے۔ وہ تحریک لبیک کے اوپر الزام لگا رہا ہے، حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نام لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی ناموس رسالت کا یہ صرف نام لیتے ہیں، یہ خود لوگ گستاخ ہیں۔ اس نے 2-3 بار ویڈیو ٹاک میں یہ بات کیا ہے۔ اس کی جو پریشانی بڑھ گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کی پریشانی بڑھنا اس کا حق بنتا ہے، بڑی باتیں کرنا ان کا حق بنتا ہے کہ تحریک لبیک نے جو ان کے ساتھ حشر کیا ہے، وہ اس کی پریشانی ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جن مقتدر حلقوں نے تحریک لبیک کے اوپر احسان کیا، تو احسان اس لیے کیا ہے کہ تحریک لبیک کے جو ورکر ہیں، کارکن ہیں، جو پارٹی ہے، وہ جو اس کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کو اپنا حق کیسے حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہے، اگر اس تحریک کے سامنے رکاوٹیں ڈالی جائیں، زبردستی ان کا حق ان کو نہ دیا جائے، ان کا حق چھینا جائے، تو اس تحریک میں مزید ایک جنبش ٹائپ آتی ہے۔ ان کے جو کارکنوں کا حوصلہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے کہ ابھی ہم کو اپنا حق چھیننا ہے، کیسے چھیننا ہے، ہم نے اپنا حق حاصل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کی تحریک لبیک کی کامیابی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ تحریک لبیک ایک پنجاب کی جماعت ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کا تعلق اٹک سے ہے، پنڈی گھیب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نکا کلاں، اس سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا جو اثر رسوخ زیادہ ہے وہ پنجاب میں ہے۔ اب کراچی میں اس لیے یہ گیم دوسری سیاسی جماعتوں سے تھوڑا الگ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کی جماعت کراچی میں اپنا پاور شو دکھاتی ہے، کراچی میں اپنا یعنی کہ وہ طاقت دکھاتی ہے، تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہی ایم کیو ایم پنجاب میں آ کر پنجاب کے کسی شہر میں اپنا طاقت دکھائے گی تو وہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس لیے تحریک لبیک نے کراچی میں جا کے اپنا پاور دکھانا، اس لیے جتنے مقتدر حلقے ہیں، جو جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں، وہ مسلسل 2018 سے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کو آسان ایزی اور ایک پروسیس کے ذریعے ہم کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم کو اپنا کوئی دوسرا رستہ یا دوسری طریقے سے ہم کو سٹرگل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس الیکشن سے تحریک لبیک کی پاپولرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کی پاپولرٹی میں بہت زیادہ یعنی کہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو اس کی دلیری کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر گولی برسائی جا رہی ہے، باقی وہ گاڑی سے باہر آ کے ڈاکٹر شفیق امینی گاڑی سے باہر آ کے وہ سینہ تان ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے اوپر گولی چلاؤ، اور سعد رضوی صاحب اسی ٹائم گاڑی سے نیچے آ کے کارکنوں میں گھل مل گئے۔ تو ایک تو اس کی دلیری کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے کہ وہ اتنا دلیری سے بار ایسے گھوم سکے کہ جو حافظ سعد رضوی صاحب گھوم رہے ہیں۔ اکثر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ایسی جھوٹی خبر پھیلا کے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر بابر امان نے کیا کہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ سکیورٹی لگا دی گئی تھی، ہیلی کاپٹر سے وہ نیچے نہیں اترتے تھے۔ تو وہ بھائی یہ پاکستان کا لیڈر ہے، تو ان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب دلیر آدمی ہیں، وہ ظاہر ہے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، خادم رضوی صاحب کا تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں نے تحریک لبیک کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری بات جو ناظرین سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مقتدر حلقوں میں جو طاقتور لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو چاہتی ہے کہ تحریک لبیک آگے نہ آئے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، وہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، یا وہ ایک میڈیا سیل نہیں ہے۔ پاکستان کی پوری جو میڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاستدان ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک آگے آئے۔ ان کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک
مکا کرنے والی نہیں ہے، کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے، کچھ دے کچھ لے کرنے والی نہیں ہے. جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور اپنا حق وہ لے کے رہتے ہیں. اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ تحریک لبیک جب اقتدار میں آ گئی، جب آگے پاور میں آ گئی تو وہ کسی کے کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے یہ سب لوگوں کا اتحاد ہے تحریک لبیک کے خلاف کہ ہم نے کسی صورت میں تحریک لبیک کو آگے نہیں آنے دینا. پریشانی ان کی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے محض ایک تحریک لبیک کے ممبر کو پارلیمنٹ میں جانے سے روکا ہے، باقی ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. ووٹ بینک وہی ہے، عوام میں جذبہ وہی ہے. کراچی میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس حلقے میں یہ الیکشن ہو رہا ہے 2013 سے لے کے 2013 سے ایم کیو ایم کے کامیاب کا رکن ہوئے تھے، اس کے بعد 2018 میں ہوئے تھے، وہاں پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ بینک تھا، پیپل پارٹی کا تھا، نون لیگ کا تھا. لیکن اس ضمنی الیکشن میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں اتحاد تھا، اور پی ٹی آئی جو اس ٹائم عمران خان کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان 2/3 میجورٹی لے کے آ رہا ہے، اس کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ تو بات بھی کسی کو نہیں کرنے دیتے کہ اب الیکشن ہو گیا تو اور پورے پاکستان کے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان ہی لے جائے گا، سب کے یعنی کہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. وہ تو ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نمائندہ بھی وہاں کھڑا نہیں کیا. ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، بہت بری طرح ان کو اپنا ووٹ بینک وہاں ختم ہو گیا، وہ نظر آ رہا تھا. کراچی کی عوام سمجھ چکی تھی کہ جو ہم کو یعنی کہ 70-75 سالوں میں نون لیگ ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم، اے این پی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا کراچی میں، وہ واحد جماعت صرف پی ٹی آئی تھی جو عمران خان نے بہت بڑا یعنی کہ ان کو ایک امید دلائی تھی کراچی کی عوام کو. تو وہ پچھلے 3 سالوں میں کراچی کی عوام نے دیکھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایم کیو ایم کی طرح ہے. یہ صرف سیاسی نعرے، سیاسی باتیں کرتے ہیں یہ، لیکن اپنے مفاد کے لیے کسی سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں. تو کراچی سے پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب جو مصطفیٰ کمال بڑی بڑی بھڑکیں مار رہا ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی پریشانی تحریک لبیک کے کارکن سمجھ سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال کراچی کا بیٹا ہے، کراچی سے بڑا ہوا ہے، کراچی سے اس نے سیاست کیا ہے. اس کے جتنے کارکن ہیں، جتنے ورکر ووٹر ہیں وہ کراچی کے ہیں. لیکن ایک 27 سالہ نوجوان جو پنجاب سے، جو اٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر مصطفیٰ کمال کے مقابلے میں آ گیا، مصطفیٰ کمال کے ہی آدمی، ایم کیو ایم کے ہی آدمی، ان سے توڑ کر ان کے مد مقابل کھڑے کر دینا اور ان کو بری طرح شکست دینا، تو اس کی پریشانی تو بنتی ہے. آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کمال الزام لگا رہا ہے تحریک لبیک کے اوپر. تحریک لبیک کے اوپر الزام تو شروع سے لگ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کمال نے نہیں لگایا ہے. سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، یہ دین کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا نام لے رہے ہیں، سیاست میں لے رہے ہیں. تو مصطفیٰ کمال نے یہی بات کیا اور اس کی پریشانی ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، تحریک لبیک کے کارکنوں کو سمجھنی چاہیے. اگر آپ کسی کے گھر میں جا کے کسی کے اگر وہ 4 بیٹے ہیں اور ان میں آپ 3 بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے باپ کے ساتھ کھڑا کر دیں گے تو اس کا باپ تو چل ملائے گا نا، اس کا باپ تو غصہ کرے گا. تو آپ لوگوں نے بھی کراچی میں گھس کر یعنی کہ ایم کیو ایم کو بری طرح شکست دیا ہے، تو پھر ان کا غصہ تو بنتا ہے. میں لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تحریک لبیک کا کارکن کسی کو دلیل دینا چاہے کہ بھئی حافظ سعد رضوی دین کا استعمال نہیں کر رہے، مذہب کا استعمال نہیں کر رہے، تو ان کو اگر کسی کو دلیل دینا ہے، مخالف آدمی کو کسی کو سمجھانا ہے، تو اس سب سے بڑی جو دلیل یہی کافی ہے کہ ان کو کہو کہ اگر سعد رضوی صاحب سیاست کر رہے ہیں اور مذہب کا صرف استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان کا پورا میڈیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے سب ادارے، پاکستان کے سیاستدان سب متفق کیوں ہیں؟ تحریک لبیک کو میڈیا کوریج کیوں نہیں دی جاتی؟ ان کی کوئی خبر کو ٹی وی میں کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ کوئی بھی میڈیا اس کی خبر کو بریک کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے تحریک لبیک کے حق ہونے کی. تحریک لبیک کا جو منشور ہے اس کے اوپر پورا عمل پیرا ہونا تحریک لبیک کا یہ سب سے بڑی دلیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اس الیکشن میں تحریک لبیک کی پاپولرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کے سب اداروں میں بہت بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.